بابا گنج شکر فرید کا نام سنا جی؟ بابا گنج شکر فرید کا نام سنا جی؟ فرید سمجھے نا، بات مالکوں کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اونچی اونچی سمجھائیں، سمجھ نہ آئے تو ذہن میں خیال آیا یہ چڑیاں جو اونچی اونچی بول رہی ہیں یہ کتے مردیاں بھی نہیں، یہ کتے مردیاں بھی نہیں، وہ جتنی چڑیاں بیٹھی تھی ساری مر گئی، ساری مر کے نیچے گر گئی، ٹھیک ہے۔ مرید کو بات سمجھانے لگ پڑے، چلتے چلتے جا رہے ہیں تو آگے نا ایک کتا بھونک پڑا دیکھ کے، اب وہ بھی اتنا تیز بھونکے کہ مرید بھی نہ سمجھے، آپ کو بھی اونچی اونچی بولنا پڑے۔ ذہن میں خیال آیا جی میں وہ پیچھے چڑیاں نو کیا سی مردیاں بھی نہیں تو مر گئی ہیں سن، تو کتے نو بھی نہ کہاں مردہ بھی نہیں تے بھی مر گئے۔ اچھا ذہن میں سوچ رہے ہیں، ابھی بولے کچھ نہیں، تو کتے کے پاس ایک مائی بیٹھی تھی، فرید نہیں بولے، مائی پہلے بول پڑی، سوچ رہے ہیں کہ کہوں مردیں بھی نہیں تو مر جائے، تو چلو مرید کو بات سمجھ آیا تو مائی پہلے بول پڑی، کہنے لگی فرید جڑیاں پیچھے ماریاں ہی نا انہاں دا سائیں کوئی نہیں سی، بات سمجھے میری، انہاں دا سائیں کوئی نہیں سی، اینو مار کے تے وکھا دی مالکن بیٹھی ہے، اس کا سائیں بیٹھا ہے، تو جس کا سائیں ہوتا ہے نا اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ بلکہ آپ تھوڑا پیچھے جائیں، حضرت ابو مسلم خولانی کی بات سنیں، جب اسود انسی نے اعلان نبوت کیا، نبی پاک کے زمانے میں ہی اس نے کیا تھا، اور اعلان نبوت کر کے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب گمراہی پھیلتی ہے نا جی تو طرح طرح کے لوگ پھر کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ گمراہ لوگ اپنی تبلیغ کا اعلان شروع کر رہا ہے، وہ میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، تو سارے لوگ عقل مند ہی نہیں ہوتے، کوئی بیوقوف بھی ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اسود انسی کو بھی کچھ لوگوں نے مان لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا عاشق تھا اس یمن کے علاقے میں، جس کا نام ابو مسلم خولانی تھا۔ اس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا تھا لیکن زیارت نہیں کی تھی، حضور کا زمانہ ہے۔ اس کو بلایا گیا اسود انسی کے دربار میں، بلا کے کہنے لگا اسود انسی تجھے نہیں پتا میں نبی ہوں اللہ کا، میرا کلمہ پڑھ۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی کہتے کیا کہہ رہے ہو، میں بہرا ہوں مجھے سن نہیں رہا۔ اس نے کہا یار یہ چنگا بڑا بندہ یہ کہہ رہا ہے مجھے سن ہی نہیں رہا، آپ نے کیا کرنا ہے اب سنیے گا ذرا۔ وہ کہنے لگا محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ یہ کہتے بالکل مانتا ہوں میں۔ وہ کہنے لگا وہ نبی نہیں میں نبی ہوں۔ تو کہتے کیا کہہ رہے ہو مجھے سنتا نہیں ہے؟ اس نے پھر کہا محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ کہنے لگا جی بالکل مانتا ہوں اللہ کا نبی۔ تو کہنے لگا میں تمہیں نہیں پتا میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو پھر کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو مجھے سنتا نہیں ہے؟ وہ نا غصے میں آ کے اسود کہنے لگا تینوں میری نہیں گل سندی انہاں دی سندی ہے، تینوں میرا نہیں سندا، نبوت دا دعویٰ تے تینوں انہاں دا سندا۔ اب حضرت ابو مسلم خولانی کا جملہ سننا اور کلیجہ ٹھنڈا کرنا، اور آپ کے عشق کی آواز مدینے جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے تجھے نہیں پتا یہ جو کان ہے نا اللہ نے دیے ہی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی سنے کسی اور کی نہ سنے۔ اپنے قریب شرکپور شریف ہے نا جی، جب ہماری ختم نبوت کانفرنس پہلے ہوتی ہے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، ابھی تھوڑے بندے ہیں تو تھوڑے بہتے کا معیار یہ اللہ کے ہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیر دیا تو ایک بندہ آیا اس نے سلام لیا تو چیخیں مار مار کے روئے۔ میں ابو مسلم خولانی کی بات لے کے چلتا ہوں آگے، چیخیں مار مار کے روئے۔ تو آپ اسے کہنے لگے بیلیا تو کیوں رونا ہے؟ انہیں کہا جی میں اس لیے رو رہا ہوں پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا تھا تہاڈے پیچھے جمعہ پڑھا تو جدوں میں آیا نا تو تسی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کروا دیتی جی میں تہاڈا بیان نہیں سن سکیا۔ آپ نے کہا تو ادھر کھڑا ہو جاؤ، اسے کھڑا کر لیا، لوگوں سے سلام لیا، لوگ چلے گئے۔ اسے پکڑ کے نا جو مسجد ابھی بھی ہے شرکپور شریف چھوٹی سی، پکڑ کے مسجد کے اندر اسے لے گئے، کنڈیاں بند کر لیا، دروازے بند، خود بیٹھ کے ممبر پہ کہنے لگے بیلیا بہ سامنے۔ وہ سامنے بیٹھ گیا، جنہ بیان سارے مجمع نو سنایا سی نا وہ کلے نو ہی سناتا۔ وہ روئے حضرت میرے اکیلے کے لیے سارا بیان، میرے اکیلے کے لیے سارا بیان۔ تو مسکرا کے کہنے لگے پہلو بھی جڑا کیتا انہاں لئی نہیں کیتا جڑے اگے بیٹھے سن، تو ہونے بھی تیرے لئی نہیں کیتا۔ حضرت میں نہیں سمجھا، کہتے تینوں نہیں پتا جدو بولی دا مصطفیٰ آپ سن لینا۔
تو یہ ختم نبوت کی جہاں بات ہوتی ہے نا، حضور سنتے ہیں، اس لیے جب ختم نبوت کے اب چھوٹے جلسے میں جائیں، بڑے جلسے میں جائیں، جوان ہو کے بیٹھے، جب نعرہ لگے آواز ایسی آئے کہ مدینے جائے، تاجدار ختم نبوت مرزائیوں پہ اعلان ہے، ایسی آواز جو ایک گرج سے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے کہا تو میری نہیں سندا انہاں دی سنی جانا، تو آگے سے کہنے لگے تینوں نہیں پتا کن لے اس لیے کہ انہاں دی سننی ہے، بس آنکھیں اسی لیے ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں، جوانی اسی لیے ہے کہ مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے، ہماری عمریں، ہماری عزتیں، ہماری دولت، ہماری ہر چیز اس لیے ہے کہ مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ اگر مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، سب انہی کے لیے۔ اس نے نہ ایک آگ جلوائی، مالکوں کی بات ہے، ان آگ جلوائی اور بڑی آگ جلوا دی، اس نے کہا پکڑو اس کو، ابو مسلم کو پھینکو آگ میں، جلا کے اس کو راکھ کر دو، سوا کر دو۔ حضرت ابو مسلم خولانی نا اس کو دیکھ کے کہنے لگے بس آگے جی جانا ہے، بس آگے جی جانا ہے؟ میں کہا ہاں آگ میں جانا ہے۔ کہنے لگا مجھے نہ پھینکو، میں خود چلا جاتا ہوں، میں خود چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا آگ جلا دے گی؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے نہ اسے دنیا کی آگ جلائے گی نہ آخرت کی جلائے گی۔ خولانی کا فرمایا جو حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، جو حضور کا کلمہ گو ہے، جو حضور کا دیوانہ ہے، حضور کا عاشق ہے، حضور کو ماننے والا ہے، نہ اسے دنیا کی آگ جلائے گی نہ اس کو آخرت کی آگ جلائے گی۔ آگ میں چلے گئے جی، نہ آگ نے جلایا، نہ آگ نے گرمایا، نہ کپڑے جلے، نہ جوتا جلا۔ ابو مسلم تو نہیں جلا کہ تو حضور کی ختم نبوت پہ عقیدہ رکھتا ہے، کپڑے کیوں نہیں جلے، جوتا کیوں نہیں جلا؟ آپ سمجھو نا یار بات، کپڑے کیوں نہیں جلے، جوتا کیوں نہیں جلا؟ تو جواب آیا کلا ہوئی نہیں بچدا جڑا نعرے مارے، جڑا ہوتا گوانڈی بھی ہوئے اللہ انہوں بھی جنت چلے کے جاتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اس کے پاس آتا جاتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ بھردا ہے، تجھے نہیں دیکھ رہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے تو اس جلسے میں آیا تھا جہاں ختم نبوت کا نعرہ لگتا تھا، تو وہاں گیا تھا جہاں ختم نبوت کا بیان ہوا تھا، تو وہاں بیٹھا تھا جہاں ختم نبوت کا ذکر تھا، تیرا آنا جانا، تیرا بیٹھنا، تیرا کھانا پینا، تیرے رشتے ان لوگوں کے ساتھ تھے جو حضور کی ختم نبوت پر اعتقاد اور یقین رکھتے تھے، جہاں وہ بھی بخشا گیا تو بھی بخشا گیا۔ اس کے کپڑے بھی نہیں جلے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ قبر میں فرق پہ جانا جی، جڑا آپ کچی صاحب پہلو کہہ رہے تھے، وہ قبر میں کچی صاحب کہتے ہیں قبر میں نہیں، جنازے چی فرق پہ جانا، جنازے میں نظر آ جائے گا، جنازے بتا دیں گے وہ جا رہا ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والا، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جنرل کرنل دنیا سے گئے، پر وہ کالی وردی والا ممتاز قادری جب دنیا سے گیا بتا گیا لوگوں دیکھو میرا جنازہ بتا رہا ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والا، اس کی دنیا بھی روشن ہے، اس کا جنازہ بھی روشن ہے، اس کی قبر بھی روشن ہے، اس کا حشر بھی روشن ہے۔ جب آگ میں گئے نہ کپڑے جلے نہ جوتے جلے، تے جڑا ختم نبوت دے پہرے دیندا نا، او دے کفن بھی میلے نہیں ہوندے۔ اب بات سمجھ رہے میری ہے، کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ اچھا آگ میں جلا دیا، نوجوان توجہ کریں ذرا، آگ سے نکل آئے باہر، وہ قصہ ختم ہو گیا۔ اسود انسی نے کہا اور اس کے ماننے والے وزیر مشیر، مرزئی مر جان پر مرزئی نواز نہیں مرن دیندے، ٹھیک ہے۔ اسود انسی تو شاید مر جاتا، وہ جڑے وزیر مشیر بیٹھے سن انہوں نے کہا جی جے ابو مسلم خولانی رہا ایتھے یمن وچ ہی تو لوکاں نے تیرا کلمہ چھڑ دینا ہی، اس کو نکال یہاں سے، کیونکہ آگ میں جلا نہیں ہے، یمن سے نکال دیا۔ جب یمن سے نکالا نا تو جس کو اپنے گھر والے در والے سب نکال دیں
تو پھر ایک ہی آستانہ بچتا ہے پناہ لینے کے لیے، پھر ایک ہی پناہ گاہ بچتی ہے پناہ لینے کے لیے۔ جب اہل یمن نے نکالا مصطفیٰ کے مدینے کا رخ کر لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینہ پاک پہنچ گئے، اپنی سواری باہر باندھی، مسجد کے ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، اجنبی کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے اجنبی لگتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اجنبی ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام عبداللہ بن صوب ہے، اصل نام ان کا عبداللہ بن صوب تھا، ابو مسلم ان کی کنیت تھی۔ کہنے لگے عبداللہ بن صوب ہے۔ تو آپ فرمانے لگے حضرت عمر بن خطاب آئے کہاں سے ہو؟ کہا جی یمن سے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے یمن وچ ساڈا ایک یار رہندا ہے، یمن وچ ساڈا ایک یار، حضرت عمر بن خطاب یمن ساڈا ایک یار رہندا ہے۔ کہا جی کون سا؟ کہا جسے اسود انسی نے آگ میں پھینکا تھا، جسے اسود انسی نے آگ میں پھینکا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے جی ہاں بالکل ہے۔ آپ کہنے لگے ذرا اس کا مجھے قصہ سنا، وہ کون ہے کیسا ہے؟ سارا قصہ سنا دیا، پر بتایا نہیں میں ہی ہوں، بتایا نہیں میں ہی ہوں۔ پر آگے بیٹھنے والا کو 14ویں صدی کا مولوی نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے۔ سارا قصہ سننے کے بعد کہنے لگے ایک بات میں تجھے کہوں؟ وہ کہنے لگا ابو مسلم بتائیں۔ کہتے مجھے پتا وہ کوئی اور نہیں، وہ تو خود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر، چونکہ میں نے گفتگو کا اینڈ کرنا ہے، قبلہ خطاب فرمائے، مہمان ہے، ٹائم قبلہ کو زیادہ دینا ہے، ہاتھ جوڑ کر میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگے بتاؤں؟ جی حضور۔ کہ وہ جو ابو مسلم ہے وہ طور ہے، جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرے دے، وہ فیس بک پہ آئے نہ آئے اس کا نام مصطفیٰ کے مدینے میں چلا جاتا ہے، اس کا نام حضرت عمر بن خطاب کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کی لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ اسے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ مہر علی شاہ کو کہہ کے بھیجا تھا، مہر علی لوکی یہ تھے مدینہ دیکھنا ہوتے نے، تو چلا جا جدو دل کرے منو بس کہنا ہے، لوگ ایتھے ہوتے نے، مدینے والا مصطفیٰ تیرے پاس ہے۔ مسلم خولانی کو کہنے لگے وہ تو ہے۔ اور مزیدار بات سنیے۔ اچھا حضرت عمر بن خطاب بھلا کون ہے پتہ ہے جی؟ ایک بات سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، عمر ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ کر اس کے سائے سے شیطان دوڑتا ہے، وہ عمر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کر یا اللہ اس سے اسلام کی مدد کر، اسلام کا مددگار ہے عمر۔ ساری کائنات کہتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا مصطفیٰ دے دے، دیدار کروا دے، اور عمر وہ ہے کہ مصطفیٰ کہتے تھے یا اللہ مجھے عمر دے دے، مراد رسول ہے وہ عمر، حضرت عمر بن خطاب۔ وہ کہنے لگے ابو مسلم میں کام ہے کیا، آؤ میرے ساتھ۔ بازو پکڑا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے۔ ادھر ابو بکر، توجہ کرو ذرا، ادھر ابو بکر ادھر عمر، بیچ ابو مسلم خولانی، درمیان میں بیٹھے، ایک طرف ایک یار ہے مصطفیٰ کا، ایک طرف دوسرا یار ہے مصطفیٰ کا۔ بتا دیا جو ختم نبوت کا کام کر کے آئے نا اس کا شمار یاروں میں ہوتا ہے، اس کا شمار یاروں میں ہے، یاروں میں بٹھایا نا، ایک طرف ایک یار ہے دوسری طرف دوسرا یار، بلکہ اس کا شمار ان یاروں میں ہے جو دنیا میں بھی یار ہے، قبر میں بھی یار ہے، حشر میں بھی یار ہے، ان یاروں میں شمار کر۔ ایک کو ادھر بٹھائے ایک ادھر ہے، بیچ میں ابو مسلم۔ حضرت ابو مسلم خولانی ہاتھ باندھ کے حضرت عمر اٹھے، اٹھ کر آپ نے فرمایا سارے لائنیں لگا لو بھائی، صحابہ ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، سب صحابہ لائنیں لگا لو۔ کس لیے کہ لائنیں لگاؤ؟ صحابہ لائنوں میں لگے ہیں، وہ تابعی ہیں۔ ابو مسلم خولانی کائنات کے سب تابعین، غوث کتب ابدال کلندر تبا تابعین مل کے آ جائے، ایک صحابی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں ہے، ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں ہے۔ وہ تابعی ہیں ابو مسلم خولانی،
حضرت عمر کہہ رہے ہیں لائنیں لگاؤ، حضور کس لیے؟ فرمایا لگاؤ نا لائنیں، لائنیں لگ گئیں۔ حضرت عمر اٹھے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، ماتھے پہ بوسہ دے کر فرمایا میں بھی دیتا تسی بھی دو۔ لوگ لائنوں میں لگ کے ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں، اور حضرت عمر پتہ پکڑ کے مدینے کی گلیوں کے چکر لگاتے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں لوگوں اس بندے کو دیکھ لو جس پر آگ ویسے ٹھنڈی ہو گئی جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی۔ لوگوں اللہ کا فضل ہے جس نے مصطفیٰ کی امت میں وہ بنایا جس پر آگ ابراہیم کی طرح ٹھنڈی ہے۔ تو جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس پہ تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کلیجے تان کے، سینے تان کے حضور کی ختم نبوت کا کام کرنا، آپ چاہے تھوڑا ٹائم دے دیں، آپ لازمی 24 گھنٹے میں آپ اپنا احتساب کریں کہ میں نے 24 گھنٹے میں حضور کی ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کسی نہ کسی بندے کو سارے دن میں 2 لائنیں ختم نبوت کی لازمی بتاؤ یار، کچھ نہ کچھ پیغام لازمی دو آپ ختم نبوت کا، بڑی محبت سے دو، اسے امن سے پیغام دو، اور اسے پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی جو ختم نبوت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ پہ آ کے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، آپ کے بعد کسی بھی شکل میں کسی بھی طریقے سے آنے والا کوئی بھی نبی فارغ ہے، ایک ہی ہستی نے آنا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی مصطفیٰ کو امتی بن کے آنا ہے، نئے نبی نہیں آنے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بتائیں حضور کی ختم نبوت کا کام کریں، قبر میں بھی جائیں گے کفن میلے نہیں ہوں گے، حشر میں بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے نام بلند ہوں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔